بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اللبن۔ لبن جو ہے وہ ترجمہ تو اس کا جو ہے وہ دودھ دہی کرتے ہیں، دودھ اور اس سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ تمام لبن کہلاتی ہیں۔ خاص طور پر آج کل جو ہے وہ دودھ کو حلیب کہا جاتا ہے، اور لبن جو ہے اس سے مراد لسی، دہی، اسی لیے اس کی جمع البان آتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مقولہ مشہور ہے کہ جب تو نے جو ہے وہ مچھلی کھائی ہو تو مچھلی کے ساتھ دودھ کا استعمال نہ کرو۔ لا تأکل السمک وتشرب اللبن۔ حدثنا عبدان اخبرنا عبد اللہ اخبرنا یونس عن الزہری اخبرنی حمزۃ بن عبد اللہ ان ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینا انا نائم اتیت بقدح لبن فشربت منہ حتی انی لأری الریح یخرج فی اظافری ثم آتیت فضلی یعنی عمرہ۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ قال علم۔ یہاں جو ہے ترجمہ میں حدیث سے مراد جو ہے وہ دودھ لیا گیا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ یہ اصل میں بطور جنس استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اگر اس کی مختلف جو ہیں وہ شکلیں ہوں تو اس وقت جو ہے وہ اس کو جمع کر لیتے ہیں، ورنہ لبن جو ہے وہ تمام دودھ اور دودھ کی بنی ہوئی چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے بینا انا نائم، اس دوران اتیت بقدح لبن، کہ مجھے جو ہے وہ دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، فشربت منہ، میں نے اس پیالے میں سے پیا، حتیٰ انی لأری الریح، یہاں تک کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ریح کہتے ہیں تراوت کو، یعنی یہ جو چکنائی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، چونکہ دودھ کے اندر چکنائی ہوتی ہے تو
میں نے اتنا دودھ پیا کہ میری ناخنوں سے جو ہے وہ چکنائی ظاہر ہوئی۔ انسان بالکل بھوکا ہو اور دودھ پی لے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سارے جسم کے اندر جو ہے وہ تراوت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہی جو تری ہے وہ انسان کے جو خشک ناخن ہے وہاں جو ہے اس کا اثر نظر آتا ہے۔ تو ثم آتیت فضلی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا جو ہے یعنی عمرہ، یعنی کوئی الفاظ کی بجائے اس سے مراد بتا دی ہے کہ بچا ہوا جو ہے وہ حضرت عمر کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو قالو، صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو خواب دیکھا ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ میں نے اتنا دودھ پیا ہے کہ میرے ناخنوں میں جو ہے تراوت آ گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر دودھ پینے کی ضرورت نہیں، پھر وہ جو دودھ بچا ہوا ہے وہ کسی اور کو دے دیا۔ ثم آتے، میں نے اپنا بچا ہوا دودھ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے وہ کیا تعبیر کی ہے، اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ علم ہے۔ دودھ جو ہے یہ انسان کے مزاج کے بہت مناسب ہے، اور انسان کا جو اصلی مزاج ہے نا وہ تو فطرت ہے، یعنی انسان جس مقصد سے بنایا گیا ہے اگر وہ مقصد جو ہے اس کے مطابق اسے استعمال کیا جائے تو اسے کہتے ہیں اس کا استعمال فطری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج کی رات آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا اور ایک شراب کا پیالہ دیا گیا، تو آپ نے جو ہے وہ دودھ کے پیالے کو جو ہے وہ استعمال کیا، آپ نے شراب استعمال نہیں کی۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا تو بعد میں تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اس لیے فطری چیزوں میں جو ہے وہ دودھ بڑی اہمیت رکھتا ہے، یہ غذا کا کام بھی دیتا ہے اور یہ جو ہے یہ پینے کا کام بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا چیز ملتی ہے؟ اسے ملتا ہے دودھ، اور اس دودھ کے ساتھ جو بچے کا مزاج ہے وہ بڑا سیٹ ہوتا ہے، اور یہ دودھ جو ہے اسے دیا جاتا ہے، اور پھر دودھ بھی دیا جاتا ہے ماں کا۔ ماں کا دودھ جو ہے اس کا خاص مزاج ہے، اور اس سے بہت قریب مزاج جو ہے وہ کہتے ہیں گدی کا دودھ ہے، چونکہ گدی جو ہے وہ حرام ہے، اس لیے ہم لوگ جو ہیں گدی کا دودھ استعمال نہیں کرتے، لیکن عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اس بچے کی پیدائش کے ساتھ دودھ کے ذریعہ سے اس کی فطری تربیت کی جاتی ہے۔ اس کے اگر قریب کوئی مزاج ہے تو وہ کھجور کا ہے۔ دودھ تو پتلا ہوتا ہے لیکن کھجور جو ہے اس کو لے کر چبا کر کے دودھ میں عام طور پر جو ہے دودھ سے پہلے دی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں گڑتی، پنجابیوں سے گڑتی کہتے ہیں۔ تو آج کل جو ہے وہ شہد استعمال کیا جاتا ہے، شہد بھی جو ہے وہ انسان کے لیے شفا ہے۔ تو اس حدیث میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد جو ہے وہ فطرت کا
مزید جو ہے وہ قوت پکڑنا، فطرت یعنی فطرت کے تابع جو کام ہو وہ کام جو ہے وہ اسلامی ہوتا ہے۔ تو اب فطرت کے مطابق جو کام ہے وہ اصل میں جو نبوت کا علم ہوتا ہے یہ فطرت کے مطابق ہے، یعنی نبی ہمیں جو شریعت سکھاتے ہیں وہ اصل میں ہماری فطرت کی تقویت کا باعث بنتی ہے، اور اگر ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں تو وہ فطرت کے خلاف ہوگا۔ اسی لیے جہاں کہیں انسان بتانا ہے وہاں یولد کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے یہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو اس کا اصل مزاج ہے نا، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے لیے لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں تو موجود ہے، انسان کی بنیادی مزاج کی بات ہے۔ جیسے کہ اب آپ کہتے ہیں نا یہ سانپ کی فطرت ہے ڈنگ مارنا، اسی طرح جو ہے وہ بچھو جو ہے اس کی فطرت ہے ڈنگ مارنا۔ ایک واقعہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یہ ویسے یہ صحیح واقعہ ہے کہ کچھوے نے جو ہے وہ بچھو کو جو ہے وہ اپنے اوپر سوار کر لیا تاکہ اس بچھو کو جو ہے وہ پانی سے نکال کر جو ہے وہ باہر لے جائے۔ تو بچھو نے اس کی پیٹھ پر جو ہے وہ کئی دفعہ ڈنگ مارا، لیکن اس کی پیٹھ جو ہے وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس پر ڈنگ اثر نہیں کرتا۔ تو پوچھا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میں اصل میں اپنی فطرت پوری کر رہا ہوں۔ تو فطرت سے مراد جو ہے وہ انسان کا وہ مزاج ہے جو صحیح انسان کے مقصد کے مطابق ہو۔ تو ظاہر ہے کہ شریعت انسان کے مقصد کے مطابق جو ہے وہ اتاری جاتی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی جو اچھی قوتیں ہیں ان کو فروغ دے، اور جو انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں ان جذبات کے لیے جو ہے وہ اچھے جذبات ہوں یا برے جذبات ہوں تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جبلت۔ تو جبلت جو ہے عام جو اشیاء ہیں ان کی فطرت، اور جبلت جو ہے وہ یعنی فطرت جو ہے جبلت اس کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے ان کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی جبلت جو ہے یہ فطرت کے تابع ہوتی ہے، لیکن انسان جو ہے اس کی جبلت جو ہے وہ آزاد ہے، وہ فطرت کے تابع نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو جو ہے وہ فطری علوم جو ہے وہ سیکھنے چاہیے، کیا نبوت کے علوم سیکھنے چاہیے تاکہ اس کی جو ہے وہ تقویت کا باعث بنے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے خاص طور پر عربی زبان ہی ہے جس کے اندر یہ دو الگ لفظ ہیں، ایک ہے فطرت اور ایک انسان کی وہ قوتیں جو عام طور پر انسان جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور خواہ اس کے اندر افراد تفرید ہو تو میں نے آپ کو لفظ اس کے لیے بتایا ہے کہ اس کے لیے لفظ ہے جبلت۔ تو ویسے تو جو فلاسفہ نے بڑا غور و فکر کر کے کئی لفظ جو ہیں وہ اس کے لیے بنائے ہیں، تو انہوں نے ایک لفظ جو ہے وہ جبلت بھی بنایا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ انسان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جو ہے وہ جبلت سے جو کام کرتا ہے وہ کبھی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں، کبھی فطرت کے خلاف ہوتے ہیں۔ جو فطرت کے مطابق ہوتے ہیں وہ انسانی جو مزاج ہے اس کو تقویت دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ جو لفظ ہے نا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے فطرت کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس کے مطابق انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تقویت دے، تو اسے جو ہے وہ دین قیم کہا گیا ہے، یعنی مضبوط دین یہی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر فطرت اور اس کے بعد اس کا نتیجہ جو ہے وہ دین قرار دیا ہے، دین قیم۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ اچھا جی، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا
اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا اور آپ نے اس میں سے پیا، یہاں تک کہ جو دودھ کی تری ہے وہ آپ کے ناخنوں سے ظاہر ہوئی، اور پھر آپ نے بچا ہوا جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور اس کی تعبیر آپ نے یہ کی ہے کہ علم، تو دینی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو جو ہے وہ، حالانکہ ان کی طبیعت جو شیلی تھی لیکن ان کی جو طبیعت ہے نا وہ فطرت کے مطابق تھی بہت، تو اس لیے جوش کے باوجود جو ہے وہ حضرت عمر جو ہیں وہ دین کے بارے میں پابندی کرتے تھے۔ یہاں تک ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو بخاری میں موجود ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک حضرت عمر کے جو ہوتے ہیں نا خاص ساتھی، انہیں حواری کہا جاتا ہے، اور وہ خاص مددگار بھی ہوتے ہیں، اذ قال الحواریون من انصاری الی اللہ، تو حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون میرا اللہ کی طرف مددگار بنتا ہے، تو میں نے جو ہے وہ اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چونکہ ان کے مزاج کے اندر فطرت کا کافی غلبہ تھا، اس لیے جو شیطان ہے وہ جس رستے سے عمر آ رہا ہو اس رستے سے ہٹ جاتا تھا، کیونکہ اس نے تو فطرت کے خلاف کام کروانا ہے، تو اس لیے اس سے ہٹ جاتا تھا۔ تو اسی طرح کئی تعریفیں آئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج میرے خیال میں جو ہے وہ 2 محرم ہے نا، 2 محرم ہے، تو حضرت عمر کو جو جس شخص نے مارا تھا تو وہ جو تھا وہ پارسی تھا، تو اس پارسی نے جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اس نے حضرت عمر کو خنجروں سے مارا تھا، تو پھر اس خنجروں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آنتیں ہیں نا وہ کٹ گئی تھی، اور جب آنتیں کٹ جائیں تو اس دور میں جو ہے وہ آنتوں کے جوڑنے کا کوئی اس طرح کا علاج نہیں تھا، اب تو انہوں نے بہت ترقی کر لی ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دودھ دیا گیا، تو جو آنتیں کٹی ہوئی تھیں اس سے دودھ جو ہے وہ نکل آیا، تو یہ سمجھا گیا کہ اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا، اب یہ ان کی موت جو ہے وہ آئے گی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ یہ سمجھ لیا کہ میری موت ہے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بڑی فکر رہتی تھی کہ میں وہ کام کروں جو فطرت کے مطابق ہو، تو اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کچھ گڑ گڑانے لگے، یعنی مطلب یہ کچھ تکلیف کا اظہار کرنے لگے، تو اس وقت جو ہے وہ عبداللہ بن عباس نے جو ہے وہ کہا تھا عمر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کے بارے میں تو اللہ کے رسول کی شہادت موجود ہے، تو کہا کہ اے بیٹے مجھے آج تم یہ بات کرتے ہو، مجھے تو بہت بڑا جو ہے وہ آج ڈر یہ ہے کہ کاش کہ میری نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کے برابر ہو جائیں یا گناہوں سے بڑھ جائیں، میری تو آج سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں کا جو ہے وہ علاج کر لوں، یعنی انہوں نے اس کا جواب جو ہے وہ اس انکساری سے دیا۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں شہادت نصیب کی۔ اچھا جی، اس کے بعد امام بخاری نے جو ہے وہ اس خواب کی تعبیر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام بخاری جو ہیں وہ مختلف خواب جو ہیں وہ بتائیں گے۔ میں آپ سے ایک بات یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی جو ہوتے ہیں وہ تو دین فطرت پر ہوتے ہیں، جب دودھ پیا ہے تو انہوں نے یہی تعبیر کی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ فطری علم ہے،
تو فطری علم جو ہے وہ نبوت کا علم ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب دیکھیں یا کوئی اور شخص جو ہے وہ خواب دیکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوابوں کو پسند کرتے تھے کہ، اور اس لیے صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جاتے اور لوگوں سے پوچھتے کسی کو خواب آیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خواب کی تعبیر ہے، یہ بھی انسانی ذہنی کاوش ہے، اور جو ذہنی کاوش ہوتی ہے وہ نبی کی تو کاوش جو ہے وہ ذہنی درست ہوتی ہے، اس لیے کہ جو خواب کی تعبیر نبی کر دیں وہ پھر واقعہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اگر کوئی ایسا خواب ہوتا جس کی تعبیر مناسب نہ ہوتی تو آپ تعبیر کرتے ہی نہیں تھے۔ اس باب الرؤیا کی جو آخری حدیث ہے، امام بخاری نے اس نقطے کو وہاں کھولا ہے اور کہتے ہیں کہ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو خواب کی پہلی تعبیر کر دے وہی تعبیر واقع ہوتی ہے۔ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ یہ اصل میں انبیاء کا خواب جو ہے وہ تو حتمی ہوتا ہے، جو تعبیر کی جائے وہ واقع ہو جاتی ہے، لیکن جو کسی اور کو خواب آئے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس خواب کی کئی تعبیریں ہوتی ہیں، تو پھر اس کی جو تعبیر ایک شخص کرتا ہے اور وہ تعبیر صحیح ہو تو پھر جو ہے وہ اس کی تعبیر جو ہے واقع ہو جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ کسی خواب کی تعبیر میں 2-3 احتمال ہوتے ہیں، تو جو پہلا احتمال جو ہے جو تعبیر کی گئی ہے اگر وہ درست احتمال ہو تو پھر اس کی خواب جو ہے وہ درست ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو جاننا یہ مشکل کام ہے، اسی لیے امام بخاری جو ہے وہاں اس باب میں بیان کریں گے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہلی تعبیر جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ تعبیر درست ہو۔ تو اس لیے جو عام علماء اور اسی طرح ذہن کی تیزی رکھنے والے لوگ جو ہیں جو تعبیر کرتے ہیں، وہ تعبیر واقعہ تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی نے اجتہاد کیا اور اس کا اجتہاد جو ہے وہ کبھی درست ہوتا ہے اور کبھی غلط ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کی حیثیت یہ ہے، یعنی ضروری نہیں کہ جو تعبیر کی جائے وہ واقعہ ہو جائے۔ انشاءاللہ وہاں کچھ اس کی تشریح کی جائے گی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ کی نہیں، حتیٰ کہ اسے تعبیر کرنے والے نے اصرار کیا کہ مجھے بتایا جائے جو میں نے تعبیر کی ہے کیا درست ہے کہ نہیں، تو اللہ کے رسول کو وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اس کی مجھے بتایا کہ جو تعبیر میں نے کی ہے وہ درست ہے کہ نہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے قسم نہ دو۔ مطلب یہ تھا کہ میں نے اس خواب کی تعبیر نہیں کرنی، اور اس میں جو خاص واقعہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، تو پھر آپ کو خود واضح ہو جائے گا کہ اس کی واقعی تعبیر جو ہے وہ اس وقت موقع کے مطابق نہیں تھی۔ اچھا جی، اب ایک تو آپ نے دودھ کا پڑھ لیا، اب ایک اور چیز ہے، اور عنوان اس کے لیے امام بخاری نے باندھا ہے باب القمیص فی المنام۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنی ابی ابراہیم، یہاں یعنی یعقوب بن ابراہیم نے اپنے باپ سے جو ہے وہ یہ حدیث سنائی ہے، اور ان کے باپ کا نام ابراہیم تھا۔ عن صالح عن ابن شہاب حدثنی ابو امامۃ بن سہل انہ سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا نائم رأیت الناس جورزون علی وعلیہم قمص منہا ما یبلغ الصدی ومنہا ما یبلغ دون ذلک ومر علی
ومر علیہ عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ قالوا ما اولتہ یا رسول اللہ قال. دیکھیے علم دین کی بڑی شان ہے، لیکن علم دین کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے اسے دین کے اندر رستہ دکھا دیا ہے. اب یہ رستہ دکھانے کے بعد یہ چاہتا ہے تو اللہ کا شکر گزار بنے، تو وہ اس نے پھر دین کے مطابق کام کیا، اور اگر یہ اللہ کی ناشکری کرے گا تو دین کے خلاف کام ہوگا. تو اس لیے میں اب اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں کہ ابو امامہ بن سہل جو ہیں انہوں نے ابو سعید خدری سے یہ سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا نائم. یہ بینا اور بینما یہ دونوں ایک ہی مفہوم میں ہیں، صرف کثرت استعمال سے اس کی جو ہے وہ جلدی میں بعض دفعہ بینما نہیں کہتے، بینا کہہ دیتے ہیں. پیچھے بینا آیا تھا، یہاں بینما کا لفظ آیا ہے. اس دوران میں کہ میں سو رہا تھا، رأیت الناس یعرضون علیہ، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے اوپر پیش ہو رہے ہیں. یعنی میں نے لوگوں کو دیکھا جب مجھے پیش ہو رہے ہیں تو یعرضون علیہ وعلیہم قمیص، اور جب وہ میرے اوپر پیش ہوتے ہیں تو ان کے اوپر قمیصیں ہیں. منہا ما یبلغ الثدی، ان قمیصوں میں ایک قمیص تو وہ ہے جو پہنائی گئی تو صرف یہاں تک پہنچی ہے. ثدیہ جو ہے یہ ان جگہوں کو بولتے ہیں جہاں سے جو ہے وہ عورت کو دودھ بھی آتا ہے، اور یہ مرد کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ دودھ مرد کو نہیں آتا، یہ عورت کو آتا ہے. تو یعنی اس سے مراد جو ہے وہ سینے کا حصہ ہے وہی. تو ان قمیصوں میں سے ایک قمیص تو وہ ہے جو اس جگہ تک پہنچ رہی ہے، مطلب بہت چھوٹی قمیص ہے، اور کچھ جو اس سے ورے ہیں. مراد یہ ہے کہ یہاں کی بجائے وہ قمیصیں جو ہیں وہ ذرا بڑی ہیں. تو بعضوں کی قمیصیں تو یہاں تک ہیں اور بعضوں کی ذرا بڑی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے اوپر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے تو ان کی قمیص اتنی بڑی تھی کہ وہ پیروں کے ساتھ گھسیٹ رہے تھے. تو اب یہ جو قمیص کا بڑا ہونا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جب تم پیش ہوئے، یعنی مرہ علیہ عمر بن الخطاب، جب عمر بن الخطاب پیش ہوئے تو وعلیہ قمیص یجرہ، ان کے اوپر اتنی لمبی قمیص تھی جو ہے وہ یجرہ، جسے وہ کھینچ کر جو ہے وہ زمین میں چل رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عورتوں کا پردہ جو ہے اس میں یہ پسند کیا ہے کہ وہ زمین پر جو ہے وہ ان کا کپڑا گھسٹتا جائے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں جو ہے وہ چادر پہنتی تھیں تو وہ چادر جو ہے وہ اتنی بڑی ہوتی تھی کہ وہ چادر زمین پر گھسٹتی تھی. اب ظاہر ہے کہ زمین کے اوپر تو گندی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں اور اچھی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں. تو عورتوں نے کہا کہ جی ہماری جو لمبی جو چادر ہوتی ہے وہ زمین پر جو ہے وہ گھسٹتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب زمین پر گھسٹتی ہے تو آگے ایسی جگہ بھی آتی ہے جو پاک ہوتی ہے. کہا جی ہاں. کہا پھر اس پاک جگہ نے اس کو جو ہے پاک کر دیا. یہاں جو ہے وہ عورتوں کے لیے آسانی بتائی ہے، اسی لیے جو معاملے جو ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہو. اللہ کے رسول کے نزدیک اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ایسا کپڑا چادر پہنیں جس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پاؤں بھی نظر نہ آئیں، اس لیے کہ پاؤں کا بھی ایک بڑا تعلق ہے انسان کے حسن کے ساتھ.
اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس بات کا بڑا ذکر کیا ہے کہ آپ جب پاؤں رکھتی ہیں تو اس کی آہٹ جو ہے وہ مرد کو متوجہ کرتی ہے، تو اس لیے ایسا زیور جو یعنی بولتا ہے زیور، یعنی اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ ایسا زیور نہیں پہننا چاہیے جب آپ باہر نکلیں۔ قرآن مجید میں ہے یہ تو۔ چلیے جی، ان صحابہ نے پوچھا کہ ما اولتا ہوں، آپ نے کیا تعبیر کی ہے اللہ کے رسول؟ تو کہا میں نے تعبیر کی ہے دین۔ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی اطاعت کرے، اس طرح کی اطاعت کے انسان جو ہے وہ اس کا پھر پابند ہو جائے، یعنی اس لیے اس کی لغوی ترجمہ اطاعت بھی کرتے ہیں اور انقیاد بھی کرتے ہیں۔ انقیاد کا معنی ہوتا ہے یہ قید سے ہے نا، تو وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ پابند ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پر جو ہے وہ ہمارے لیے دین کے استعمالات تو کئی ہیں، لیکن شریعت کے اندر دین سے مراد جو ہے وہ اللہ سے وابستگی ہے۔ ویسے تو کافروں کا بھی دین ہوتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے اپنا دین، میرے لیے میرا دین، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن جائیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تمہاری یہ خواہش ہو، نہیں تم اللہ سے تم جو ہے وہ پیار کرتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری پیروی کرو۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر ایک دن پوری تفصیل سے بتائی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا، اور میں نے بتایا تھا کہ اصل میں یہاں سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں سے مراد جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ دین ہے۔ دین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اب اس کی اطاعت کرے گا تو وہ دیندار ہوگا، اور اگر اس کی نافرمانی کرے گا تو بے دین ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیندار جو ہیں وہ لوگ دکھائے گئے، جنہوں نے اپنے دین کو باقی رکھا بڑی مشقتوں اور محنتوں کے باوجود۔ جیسے آپ نے سنا ہے کہ پہلے لوگوں کے جو ہے وہ سروں کے اوپر آرے رکھ کر جو ہے وہ 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، اسی طرح بڑے بڑے کنگے لے کر ان کا گوشت جو ہے وہ نوچا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی وہ تکلیفیں بیچارے برداشت کر کے، تو یہ جو ہے یہ کوئی ایک آدمی کے برابر نہیں ہوتے، یہ بہت جو ہے سخت آزمائشیں جھیلنے والے بھی چند ایک ہوتے ہیں جو ان آزمائشوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ عمار بن یاسر کا باپ بھی اور ماں یہ دونوں جو ہیں وہ شہید کر دی گئی، لیکن عمار بن یاسر نے جو ہے وہ جو کفر کا کلمہ جو ہے وہ پڑھ کر اپنے دل میں ایمان رکھا۔ تو اس لیے میں نے جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، یہ ساری تعبیر غلط ہے۔ انسان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے جانشین ہوتے ہیں، یعنی ایک آدمی آتا ہے تو اسے اللہ موقع دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو موت آ جاتی ہے، یہ ویسے زوال کے بعد ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ انسان کی جو عقل ہے بالکل ختم ہو جائے، الزائمر کہتے ہیں اس بیماری کو، اور اس کے اندر انسان جو ہے وہ جب عقل ختم ہو جاتی ہے تو اس کی تمام یادداشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں وَمِنْهُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِنْكُمْ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ تمہیں جو ہے جب وہ عمر جو ہے مل جاتی ہے رذیل عمر، تاکہ تم جو کچھ بھی تمہیں علم تھا وہ سارا ختم ہو جائے اور تم بالکل کچھ بھی نہ جانو۔ زائمر کی جو بڑی تکلیف ہے وہ یہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے جی حدیث کا ترجمہ تو آ گیا نا جی؟ اچھا، اب امام بخاری نے جو یہاں آیا تھا نا قمیص کھینچ کے چلنا خواب میں، امام بخاری اصل میں ایک ہی حدیث لا کر پھر اس سے کئی پہلو ثابت کرتے ہیں۔
اصل میں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ جامع الکلم ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ حدیث بھی جو ہے وہ آئے گی، پہلے بھی گزر چکی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات ہوتی ہے وہ جامع الکلم ہوتی ہے. جامع الکلم اس کو بولتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ پہلی شریعتوں میں جو چیزیں بہت لمبی چوڑی جو ہے انہیں سمجھائی گئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی بات کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان شریعتوں کی بہت لمبی بات کا جو ہے وہ سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے. اس لیے وعدہ یہ لیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی اس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ اپنی زندگی میں بھی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے گا. تو آپ کو جو ہے وہ جامع الکلم دیا گیا ہے. اور میں یہ آپ کو جو ہے یہ بتا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے نا، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو اس لیے جن لوگوں نے فقہ کو اس کا متبادل قرار دیا ہے وہ اصل میں بہت غلطی پر ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ کی فقہ صحیح بھی ہو، آپ نے اجتہاد کیا اور کوئی نقطہ صحیح بھی ہو، پھر بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرح جامع نہیں ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ امام بخاری یہی سمجھا رہے ہیں کہ مختلف ایک حدیث کے اوپر جو ہے وہ عنوان باندھ کر، لیکن ایک حدیث صرف جو ہوتی ہے معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے. باقی امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی حدیث کو دوبارہ لاتے ہیں تو یا تو سند کا فرق ہوگا تو یا جو ہے وہ الفاظ کا کچھ فرق ہوگا. یعنی یہ امام بخاری نہیں کرتے کہ بالکل ایک ہی حدیث بار بار ذکر کر کے نہیں ہے، یہ معنوی جو ہے وہ یکسانیت ہے. تو اس لیے امام بخاری جو ہیں وہ اسی طرح ایک حدیث کو، اور اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اجتہاد جو ہوتا ہے نا، اس سے جو ہے وہ صرف ایک پہلو جو ہے وہ نکلتا ہے. تو امام بخاری نے، چونکہ امام بخاری جو ہیں وہ اہل الاثر میں سے ہیں جنہیں اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے، تو امام بخاری جو ہیں وہ ایک حدیث سے جو ہے وہ کئی اجتہاد کر کے جو ہے وہ مسائل ثابت کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے وہ یہ بتاتے ہیں کبھی یہ پہلو بھی اس میں موجود ہے، یہ پہلو بھی موجود ہے. لیکن میں نے یہ بتایا کہ یہ شان جو ہوتی ہے وہ اجتہاد کی ہوتی ہے کہ اجتہاد درست بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اصل جو ہے وہ جس کی تقلید ہو سکتی ہے، میں ایک بات کرتا ہوں بطور مثال، تو وہ کسی معصوم کی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ اہل تشیع کے نزدیک جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلبی اولاد ہے وہ معصوم ہوتی ہے، اور ان کا جو علم وراثت ہے اس کے اندر جو ہے وہ مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے. یعنی جو حیثیت جو ہے وہ بیٹے کی اولاد کی ہوتی ہے وہی حیثیت جو ہے یہ بیٹی کی اولاد کی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بیٹی کی اولاد ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تھی کوئی نہیں، تو بیٹی کی اولاد میں سے ہی ہیں حسن حسین بھی ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو چچا زاد بھائی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ داماد تھے آپ کے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو کچھ بتایا ہے، میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اس لیے شاہ ولی اللہ نے جب اصلاح کی تحریک چلائی ہے نا، تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ترجمے اس زبان میں کیے ہیں جو لوگوں کی زبان تھی. شاہ ولی اللہ نے تو فارسی زبان میں جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ کیا، اس لیے کہ مغلیہ دور میں فارسی زبان جو تھی سرکاری زبان تھی. لیکن ان کے بیٹوں نے جو ہے وہ اردو میں ترجمے کیے ہیں. ان میں شاہ عبد القادر بھی ہیں اور ان کے اندر شاہ رفیع الدین بھی ہیں، اور ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عبد الغنی. ان کا کوئی علمی کام خود تو نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹے جو ہیں وہ شاہ اسماعیل شہید ہیں جو بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں. تو یہ میں نے جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے. لیکن عالم بن کر جو ہے وہ آپ کے امیر کون تھے؟ سید احمد شہید. اتنے بڑے عالم نہیں تھے لیکن اطاعت ان کی ہوتی تھی. تو آپ کو یہ میں کہ بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید دونوں جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. اللہ کا شکر ہے میں نے وہ جگہ دیکھی ہے. اچھا جی، تو اب آپ کو میں نے جو بتایا نا کہ اجتہاد کی، اب یہ سارے اجتہاد ہو رہے ہیں.
امام بخاری کی. تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ اجتہاد کی مشق کرواتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پوری بخاری اجتہاد کی مشق ہے. اور جو باب میں نے آپ کو بتائے ہیں، چونکہ عام طور پر یہ طلبہ پڑھتے نہیں ہیں بخاری کا یہ حصہ، جو کہ انہوں نے ایک سال میں ختم کرنی ہوتی ہے، ترجمہ بھی نہیں کرتے. اور طالب علم بھی اس موقع پر وہ ہوتا ہے جو یعلمون تعلمون کی طرح جو ہے وہ پڑھے، تو سمجھ بھی اس کی نہ آئے. میں نے بعض طالبوں کو دیکھا ہے کہ بڑے وہ اس معاملے میں تیز ہوتے ہیں کہ غلطی پکڑی نہ جائے، ایسا مبہم پڑھو کہ غلطی نہ پکڑی جائے. اچھا جی، اب کیا مطلب ہے کہ ایک نقطہ وہ تھا قمیص کا، اور ایک نقطہ جو ہے وہ خواب میں قمیص کو گھسیٹنے کا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سند جو ہے وہ فرق ہے. تو باقی معنی کے اعتبار سے بالکل وہی ہے جو پہلے گزری ہے. تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، خدری کی ہے، یہ بھی ابو سعید خدری کی ہے، کہ آپ کہہ رہے تھے بینا انا نائمن. وہاں بینا تھا نا، یہاں بینا ہے. اس دوران میں کہ میں سو رہا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت الناس، میں نے لوگوں کو دیکھا، عرضوا علیہ کہ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، اور ان لوگوں پر قمیصیں تھیں، فمنہا ما یبلغ الثدی، تو ان میں سے وہ قمیصیں بھی تھیں جو سینے تک پہنچتی تھی، ومنہا ما یبلغ دون ذالک، اور ان میں سے وہ قمیصیں بھی تھیں جو ذرا اس سے ورے سے مراد یہ ہے کہ یہ اصل میں لفظ دونا کا معنی ورے ہوتا ہے. ورے سے مراد ہوتا ہے کہ اس جگہ کے علاوہ کوئی دوسری جگہ. تو اس لیے یہاں مراد جو ہے وہ دوسری جگہ سے یہ ہے کہ اس سے نیچے جو حصے تھے نا اس تک پہنچتی تھی. مطلب یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ اس قمیص سے کیا مراد ہے. اچھا جی، فمنہا ما یبلغ الثدی ومنہا ما یبلغ دون ذالک وعرض علی عمر بن الخطاب. اسی دوران میں مجھے جو ہے وہ عمر بن خطاب بھی پیش ہوئے. تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس، آپ کے اوپر وہ قمیص تھی جس کو جو ہے آپ زمین سے گھسیٹ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کیا تعبیر کی ہے؟ تو آپ نے کہا میں نے دین کی تعبیر کی ہے. تو مقصد اصل میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جو ہے وہ چاق و چوبند تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ذہانت رکھی ہوئی تھی وہ اصل میں دین کی مضبوطی کی وجہ سے تھی. تو اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں، تو پہلی دفعہ حضرت عمر نے کہا جی بات یہ ہے کہ اب ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، اب ہم جو ہے وہ بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق تو چپکے سے جو ہجرت کر گئے تھے نا، تو حضرت عمر نے جو ہے ہجرت کے وقت اپنا سامان سارا باہر نکالا اور رکھ دیا. کہتے ہیں کہ آؤ آج جو چاہتا ہے میری ماں مجھ پر روئے وہ مجھے روک دے. دیکھیں جرأت دی ہوتی ہے. اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے نا خلافت کا، وہ بڑا ہی عجیب ہے. یعنی آپ ایک تو فیصلہ جلدی کرتے تھے، خاص طور پر جو صحیح فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ جلدی نہیں کرتے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دونوں خوبیاں دی تھی. میں جیسے جو ہے وہ اہل علم کی شان بیان کرتا ہوں نا، کہ اب شیخ البانی جو ہیں وہ اتنی عظیم شخصیت کیوں سمجھے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ شیخ البانی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست حافظہ دیا تھا کہ ان کو یہ جو تصحیح اور تضعیف کے لیے جو چیزیں ہیں، خاص طور پر راویوں کے حالات، ان کی بہت واقفیت تھی، اسماء و رجال جسے کہتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ مبر شیر ہے. میں جب انہیں زندگی کے آخر میں ملا ہوں تو بالکل بڑا چہرہ، اور یہ ہے کہ داڑھی بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ سفید ساری کی ساری، اور بیچارے بڑی تکلیف میں تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میری ان کے ساتھ مناسبت بڑھائی. پہلے اللہ کا شکر تھا کہ انہوں نے مجھے ملاقات. اچھا، تو یہ آپ کو بتائی گئی ہے. یہاں میں آپ کو جو ہے وہ ایک چیز یہ بتا دیتا ہوں کہ جو خواب ہے اس خواب کے اندر شریعت کی پابندی لازم نہیں ہے. اصل میں ہمارے اوپر شریعت کی پابندی ہے موت تک.
اور موت کے بعد جو ہے وہ اب ہمارا جو ہے وہ امتحان ہی ہوگا، اب کوئی موت کے بعد عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جو قمیص کو گھسیٹ رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو شریعت میں منع ہے کہ آپ اپنے ٹخنے جو ہیں وہ مردوں کو ننگے کرنے چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو خواب ہوتا ہے یہ بھی برزخی چیز ہے۔ تو اس لیے خواب جو ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ انسان شریعت کے مطابق ہی کام کرے، بہت سے کام جو ہے وہ انسان کو ایسے نظر آتے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن اس خواب میں جو ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں، اور ایسے خواب سچے بھی ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو بعض لوگوں کو جو ہے یہ سوجی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر جو ہے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، تو میں نے بتایا کہ خواب کے اندر ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں، اس لیے خواب ہمارے اختیار سے آتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا یا شیطان کی طرف سے ہوگا، یا ہماری جو اندر کی کیفیت ہے نا جس کو نفسیات کہتے ہیں، وہ نفسیات سے ہوگا۔ تو خواب کی قسمیں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ 3 قسم کا خواب ہوتا ہے، وہ آگے آیا ہے انشاءاللہ۔ تو اب یہاں آپ نے یہ پڑھ لیا ہے، تو میں نے آپ کو جو ہے توجہ دلائی تھی کہ ہم نے یہ مذاکرہ بڑے علماء کو بلا کر جو ہے وہ ہم نے کیا تھا، جس کے اندر جو پیش گوئیاں ہیں وہ ان کی جو ہے وہ توجیہ کی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو پیش گوئیاں ہیں وہ اگر خواب میں بھی ہوں یا ویسے ہوں، تو یہ پیش گوئیاں جو ہیں یہ ان کی تعبیر جو ہے وہ اسماء و صفات کی طرح نہیں کی جاتی، کیونکہ اسماء و صفات کا تعلق ہے الہیات سے۔ ویسے تو الہیات کا جو میدان ہے وہ فلاسفہ نے سارے ہی بنا دیا ہے، لیکن ویسے الہیات سے مراد جو ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کی ذات اور اللہ کی کارکردگی، الہیات سے مراد صرف یہی ہے۔ تو لیکن فلاسفہ جو ہیں وہ اپنی ابتدا سے بھی جو ہے وہ بحث کرتے ہیں اور اپنی انتہا سے بھی بحث کرتے ہیں، تو کیونکہ وہ تو انسانی عقل ہے جو خود اللہ کی مخلوق ہے، تو انسانی عقل جو ہے وہ اللہ پر حکمران نہیں ہو سکتی، مخلوق اللہ پر حکمران نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اب آپ نے تو یہ تو پڑھ لیا ہے، اب ہاں میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ خوابوں کی دنیا جو ہے وہ اشاراتی دنیا ہے، تو اس لیے جو اشاراتی دنیا ہے وہ نبی کی تو حتمی ہے، اور باقی جو ہے وہ انسان کتنا ذہین ہے، کتنا اس مزاج کا حامل ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ساتھی مولوی عبدالسلام کیلانی جو تھے وہ خوابیں بہت پسند کرتے تھے، اور خوابیں آ جاتی تو اس کے مطابق جو ہے وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک واقعہ نہیں سنا، مولوی عبدالسلام کے تو وہ بھتیجے تھے، ان کے بڑے بھائی کا نام مسلم تھا، تو اس کے بیٹے تھے عبدالصمد رفیقی۔ تو عبدالصمد رفیقی کی عجیب کیفیت ہے، شاگرد ہیں، میں نے انہیں الحمدللہ سعودی عرب مدینہ یونیورسٹی میں بھیجا تھا، وہاں سے پڑھ کے آئے، لیکن ذرا جو ہے وہ کم گو تھے، تو اس لیے اپنے کام میں لگے رہتے تھے، سفر بھی کم کرتے تھے، تو میں انہیں ہمیشہ کہتا عبدالصمد رفیقی آپ نہیں مجھ سے ملتے، بس ہنس کر کہتے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں انشاءاللہ آؤں گا۔ ہوا یہ کہ اپنی موت سے 2 دن پہلے جو ہے انہوں نے کچھ چیز دیکھی ہے، موت سے 2 دن پہلے انہوں نے کچھ چیز دیکھی ہے، تو اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب کو کہہ دیا کہ میری موت ہے وہ مجھے موت آ جائے گی۔ تو اس کے جو ہے وہ تفصیل، بلکہ انہوں نے اس دوران میں 2 دن کے اندر ایک وصیت لکھی ہے، اور وہ وصیت بھی جو ہے مجھے بھیج دی گئی۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایسے حالات آتے ہیں نا، تو پھر میں ویسے بھی ذرا کمزور ہوں اعصابی طور پر، تو میں وصیت تو ان کی پڑھی میں نے، تو مجھے یاد آ گئی مولوی عبدالسلام کی جو ہے وہ خواب کی تعبیریں۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر زیادہ مزاج تھے، نکتہ رسی بہت تھی مزاج میں،
تو اس طرح سے وہ خواب دیکھتے تو خوابوں کے اوپر وہ چلتے بھی. اس تھا ان کے ساتھ ہمارا مذاق چلتا تھا, ہم ان کو چھیڑتے بھی کہ آپ کی دنیا تو خوابوں کی دنیا ہے. خوابوں کے بارے میں جو ہے وہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے وہ اشارے ہوتے ہیں, کوئی اشارے سمجھے کوئی نہ سمجھے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ چیز دی ہوئی تھی قدرتاً. ماشاءاللہ عربی زبان اس طرح بولتے تھے کہ جو عرب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عبدالسلام جو ہے نا وہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے ہی عربی, یعنی مادری زبان کی طرح عربی بولتے تھے وہ. اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں, باب الخضر فی المنام والروضۃ الخضراء. ہاں جی, بات رہ گئی رفیق صاحب کی بات کیا تھی جو 2 دن پہلے بتایا کہ موت آنے والی؟ نہیں انہیں بتایا نہیں, یہ کسی کو نہیں بتایا کہ مجھے الہام ہوا ہے, کسی کو نہیں بتایا, بس وہ وصیت لکھ دی. اور یہ ہے کہ پورے 2 دن کے بعد فوت ہو گئے. ہاں جی, واپس میں جا رہا ہوں. الہام تو ہوتا ہے نا ایک آدمی کو, لیکن میں نے آپ کو بتایا بڑے نیک تھے بیچارے. اللہ کے کام ہے. تو بہر صورت میں نے ان کے ساتھ آپ کو جی نہیں, عبدالسلام خواب کی تعبیریں کرتے تھے اور اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے, اور بعض چیزیں وہ خواب کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے, ہر خواب کی تعبیر کرنے لگ جاتے تھے. ان کے باپ کی بھی یہی کیفیت تھی. تو میں اسے انہیں مذاق کرتا تھا, میں کہتا تھا کہ آپ جو ہے نا آپ کی دنیا تو خواب ہیں, لیکن وہ کرتے تھے. لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ابتدا میں مجھ سے بھی غلطی ہوئی, لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ لیا امام طور پر کہ خواب کے لیے جو پہلا خواب کی تعبیر کرنے والا ہے وہ اس وقت درست ہے جبکہ اس کی تعبیر درست ہو. یعنی اگر تعبیر درست نہ ہو تو پھر جو پہلا خواب کرنے والا اس کی تعبیر واقع نہیں ہوتی. ہاں, ڈرنے کی نہیں, یہ اصل میں بات نہیں. جو برے خواب ہے ان کو تو خیر بتا دیا نا کہ اس کو تو آپ جو ہے وہ جب بھی آپ کی جاگ کھلے فوراً آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جو ہے وہ تھوک دیجئے تھوڑا تھوڑا بائیں طرف, اور اپنا جو پانسا ہے وہ بھی پلٹ کر جو ہے وہ جو پہلے تھا اس کی جگہ پر آپ پانسا پلٹ لیں. تو اس طرح کی ساری تفصیلات جو ہے وہ علماء نے بیان کی ہیں. تو میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ مولوی عبدالسلام جو تھے وہ تعبیریں بہت کرتے تھے, بلکہ میرے جو بزرگ ہیں تایا حافظ عبداللہ محدث روپڑی کے بارے میں انہوں نے مجھے یہ اپنا خواب بتایا تھا, اور وہ یہ بتایا تھا کہ ان کو میں نے دیکھا کہ وہ روضۃ من ریاض الجنہ کے قریب لیٹے ہوئے ہیں, حافظ عبداللہ صاحب محدث روپڑی کو. اور جب میں جو ہے وہ آگے گیا ہوں ان کو دیکھنے کے لیے, جب میں نے دیکھا تو وہ حافظ عبداللہ روپڑی تھے ہی نہیں, وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے خواب سنایا. میں نے الحمدللہ اس کی بالکل وہی تعبیر کی کہ اصل میں حافظ عبداللہ محدث روپڑی جو ہیں وہ چونکہ بڑے سنت کے شدائی تھے. میں بات لمبی ہو جائے گی اگر میں نے آپ کو جو ہے وہ ان کے باتیں بتا دی. چلیے پھر آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, پھر شاید سامنے نہ آئے. میں 2 واقعات میری آنکھوں دیکھے ہیں, اور میں نے حافظ عبداللہ محدث روپڑی کو دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ شریعت کا اہتمام. حافظ عبداللہ محدث روپڑی کو بہت پیارے حافظ اسماعیل روپڑی تو بہت زیادہ پیار کرتے تھے. ایک تو واقعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حافظ عبداللہ جو ہے وہ محدث روپڑی راجوار گئے ہوئے تھے, وہاں وہ ہر سال جاتے تھے درس قرآن کے لیے. تو وہاں پوری طرح نہیں گئے, لیکن ایک آدھے دن کے لیے گئے تاکہ میں اس کو اٹینڈ کر لوں. کسی اور نے کروایا تھا درس قرآن اس سال, کیونکہ حافظ اسماعیل بہت بیمار تھے.
تو میں تو حافظ اسماعیل کے ساتھ ہوتا تھا خادم کی حیثیت سے ہر وقت. تو اب جو ہے وہ حافظ عبداللہ صاحب راجوال سے پہنچے، اور ان دنوں جو تھا یہ یعنی آج سے کوئی 60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. 4 شعبان یعنی شعبان کے مہینے میں اور 12 جنوری 1962 میں. تو اس طرح جو ہے وہ جب آئے ہیں تو اس وقت عصر کی نماز جو ہے وہ ہو چکی تھی، یعنی عصر کی نماز کے فوراً بعد پہنچے ہیں، اور ان کا جنازہ ہوا تھا حافظ اسماعیل روپڑی کا. یہ جو مسجد مبارک کے سامنے ہے نا گراؤنڈ، اسلامیہ کالج میں بہت بڑا گراؤنڈ ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ جنازہ تھا. اسی مسجد میں تو لوگ آ ہی نہیں سکتے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ حافظ عبداللہ روپڑی کے بارے میں سارے کہنے لگے کہ اب یہ سب سے پہلے آئیں گے تو اپنے پیارے بھتیجے کو جو یہ پیار کریں گے. لیکن انہوں نے بالکل دیکھا بھی نہیں، سیدھے مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز کے بعد پھر آئے حافظ اسماعیل کے پاس. میں نے کہا دیکھو ان کو کتنا احساس ہے اس بات کا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ پہلے پورا ہونا چاہیے. اور ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ گاڑی کے انتظار میں، اس کو ریلوں پر سفر ہوتا تھا، جہازوں کا تو کوئی شاید سفر کرتا ہو، تو گاڑی کے انتظار میں وہ بیٹھے ہوتے تو کہتے ہیں نماز پڑھ لے. ریل کا تو کچھ پتہ نہیں کہ کب آنی ہے. تو نماز شروع کر دیتے، اور جب وہ نماز شروع کر دیتے تو ریل کار آ جاتی، گاڑی جو ہے وہ آ جاتی، اور وہ بیچارے جو ہیں جب دیکھتے گاڑی آ گئی ہے تو اپنی نماز کو لمبا کر دیتے. تو ان سے جو ہے وہ لوگ پوچھتے کہ آپ نے نماز لمبی کر. اچھا ہوتا کیا کہ وہ جو گارڈ تھے نا، وہ جو اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو اس لیے گاڑی روک لو. اتنی دیر گاڑی رکی رہتی جب تک حافظ عبداللہ فارغ نہ ہوتے. لیکن وہ اس حدیث پر عمل کرتے تھے. وہ آدمی جس نے جو ہے وہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے نا، تو ایک آدمی نے اپنی تعبیر یہ بتائی تھی کہ میری بھیڑوں پر جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا بھیڑیے نے. تو میں نماز تھا تو میں نے سوچا کہ میں بھیڑیے کو جو ہے وہ بچاؤں بھیڑوں کو. میں نے کہا نہیں، اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہوں، ساری تباہ ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. ہاں جی کیا کیا 2 واقعات ہیں آپ کو بتاؤں گا. 2 واقعات ہیں، ایک یہ بھی ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کے متعلق یہ تھا کہ ایک آدمی نے کسی مزدور کی مزدوری نہیں دی تھی. ہاں لیکن ہاں جی 2 واقعات ہیں. میرے خیال میں جو پہلا واقعہ میں نے آپ کو بتایا نا بھیڑوں والا، وہ تو بخاری میں ہے، اور یہ بھی بخاری میں ہے. کیا ہاں مزدوری والا میرے خیال میں بخاری میں ہے. ہاں ٹھیک ہے، چلیے جی الحمدللہ. تو میں نے آپ کو ایک تو یہ بتایا ہے. دوسری بات جو میرے ساتھ ہوئی ہے نا وہ یہ ہوئی ہے کہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی جب بہت بیمار تھے، کافی دن بیچارے بیمار رہے، ان کو جگر کی تکلیف تھی، تو وہ نماز خود کرواتے تھے بیمار ہونے کے باوجود. انہیں اٹھا کر لاتے گھر سے اور اٹھا کر لا کر انہیں بٹھا دیتے. تو حافظ عبداللہ محدث روپڑی جو ہیں وہ جماعت خود کراتے. تو ایسا ہوتا کہ جب وہ انہیں اٹھا کے لاتے تو ان کی جو جوتی ہوتی نا وہ میں اتارا کرتا تھا، چونکہ میں ان کے پیچھے ہوتا تھا، تو اس لیے وہ جوتی میں اتارتا جب انہیں اٹھا کر لاتے. تو مجھے خیال نہیں آیا، میں نے ایک دن جوتی جو ہے وہ آپ کی دائیں جوتی جو ہے اتار دی. تو حافظ عبداللہ بیچارے ان کو اٹھایا ہوا تھا، اٹھانے والے نے تو چہرے پر جو ہے وہ بل آ گئے. تو مجھے بار بار وہ پاؤں جو تھا نا دایاں پاؤں وہ آگے کرتے ہیں، اور پھر مجھے سمجھ آ گئی. پہلے تو میں سمجھا نہیں کیا چاہتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ جوتی اس کو دوبارہ پہناؤ، اس کو یہ جوتی پہنا دو اور پہلے بائیں اتارو. یہ واقعہ دیکھیے جی میرے ساتھ جب ہوا ہے آج سے یہ 56 سال پہلے کا واقعہ ہے. حافظ صاحب کی وفات 20 اگست 1964 کو ہوئی ہے. تو یہ 56 سال پہلے کا واقعہ ہے. مجھے ہر وقت یہ واقعہ یاد رہتا ہے جب بھی میں مسجد سے باہر نکلتا ہوں. دیکھیے یہ حالانکہ سنت واقعہ ہے اور کس طرح وہ اہتمام کرتے تھے. تو باتیں تو ہیں وہ اور بھی بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ آپ ہی سن رہے ہیں. باقی حافظ عبداللہ محدث روپڑی کی بات میں نے کی ہے نا.
شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ اچھا جی، انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ